نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں حکمت والی کتاب کی، ہدی و رحمۃ للمحسنین، ہدایت اور رحمت احسان کرنے والوں کے لیے، الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو قائم کرتے ہیں نماز کو، ویؤتون الزکاۃ، اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ کو، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت کے ساتھ یقین رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ، اور بعض لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں، مَن یشتری لہو الحدیث، جو خرید لیتے ہیں یا پسند کرتے ہیں فضول باتوں کو، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ گمراہ کریں اللہ کی راہ سے، بغیر علم، بغیر علم کے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور ٹھہراتے ہیں اس کو مذاق، اولئک لہم عذاب مہین، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آیاتنا، اور جب پڑھی جائیں اس پر ہماری آیتیں، وَلَّى مُسْتَكْبِرًا، تو پھر جاتا ہے تکبر کرتا ہوا، كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، گویا کہ اس نے سنا ہی نہیں ہے، كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، گویا کہ اس کے کانوں میں بوجھ ہے، فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، بس خوشخبری دیجیے اسے دردناک عذاب کی، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، لہم جنات النعیم، ان کے لیے نعمتوں والے باغات ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان میں، وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب حکمت والا ہے،
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورہ لقمان کی ابتدائی 9 آیات تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے قبل سورہ روم مکمل ہوئی. سورہ روم کے اندر اللہ رب العزت نے عقلی دلائل اپنی وحدانیت پر بیان فرمائے تھے. اب سورہ لقمان میں تینوں قسم کے دلائل ہوں گے: دلائل عقلیہ، نقلیہ اور دلائل وحیہ. چونکہ اس سے پہلے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ دلائل کی 3 اقسام ہیں: دلیل عقلی، دلیل نقلی اور دلیل وحی. کیونکہ اعتراض کرنے والے لوگ بھی 3 قسم کے اعتراض کرتے تھے. پہلا اعتراض یہ ہوتا تھا کہ یہ مسئلہ ہماری عقل میں اور سمجھ میں نہیں آتا. ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ عقلی دلائل ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے عقل میں آتا ہے کہ ساری کائنات کا خالق اللہ ہے، تو یہ عقل میں کیوں نہیں آتا کہ عبادت کے لائق بھی اللہ ہے. دوسری قسم کا اعتراض ہوتا تھا کہ ہم نے آپ سے پہلے یہ مسئلہ نہیں سنا، یہ آپ نے نیا مسئلہ بیان کر دیا. اس کا جواب اللہ تعالیٰ دلائل نقلیہ سے دیتے ہیں، کبھی انبیاء کے واقعات، کبھی پہلی کتابوں سے، اور جیسے سورہ لقمان میں حضرت لقمان علیہ السلام کی باتیں. تو تم نے نہیں سنی تو یہ تمہاری جہالت ہے نا، ورنہ تو پہلے نبی اور پہلے نیک لوگ سب یہی بیان کر کے گئے ہیں. اس کو کہتے ہیں دلیل نقلی، ان کی بات کو نقل کرنا یہاں پر. اور تیسرا اعتراض یہ ہوتا تھا اس مسئلے کو رہنے دیجئے، کوئی اس میں رد و بدل کر دیجئے یا کوئی اور مسئلہ بیان کر دیجئے. اس کے جواب میں دلیل وحی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان کی بات نہیں ماننی، آپ نے میرے وحی کی بات ماننی ہے. جو حکم میں دوں آپ نے اس حکم پر کاربند رہنا ہے. چنانچہ سورہ لقمان میں دلیل عقلی بھی ہے، دلیل نقلی بھی ہے اور دلیل وحی بھی ہے. انشاءاللہ اپنے مقام پر ساری آ جائیں گی. سورہ روم کے آخر میں جو کل کا ہمارا سبق تھا اس میں آپ دیکھیں جی وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، قرآن کی عظمت کو بیان کیا گیا. اور جو آج سورہ لقمان میں ہمارا سبق ہے اس کے شروع میں ہی فرمایا تِلْكَ آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں. یعنی وہی مضمون جو قرآن کی عظمت کا جہاں پہ سورۃ الروم کا اختتام ہوا، اسی مضمون کو آگے سورہ لقمان میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمانا شروع کر دیا ہے. ابتدا میں قرآن کریم کا تذکرہ ہے اور قرآن مجید کو سننے سمجھنے والوں کی صفات کا بیان ہے. بات اللہ نے حروف مقطعات سے شروع فرمائی، الف لام میم، اللہ عالم بمرادہ، ان کی مراد اللہ ہی جانتا ہے. اور مخلوق کے گویا کے عجز کو بیان کیا. بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فصحاء و بلغاء جب یہاں پر آتے ہیں تو یہ بات کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان کا علم اللہ ہی جانتا ہے. تو یہ بھی بہت بڑا مقصد ہے کہ انسان کے علم کی ایک حد ہے اور اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں ہے. الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ آیتیں ہیں حکمت والی کتاب کی، یہ آیتیں ہیں حکمت والی کتاب کی، کیونکہ اللہ تعالی حکیم ہے
اور حکیم وہ ہوتا ہے جس کی کوئی بات بھی حکمت سے خالی نہ ہو. اللہ کی ہر بات ہی حکمت سے لبریز ہے. سبحان اللہ. ہدی ورحمۃ للمحسنین، یہ قرآن ہدایت ہے اور رحمت ہے احسان کرنے والوں کے لیے. احسان کرنے والے کون ہیں جی؟ حدیث پاک میں احسان کی تعریف آئی ہے. احسان صاحب سن رہے ہو نا جی؟ آپ جاگیں تاکہ میں احسان کی تعریف بتاؤں. فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، احسان یہ ہے اللہ کی یوں عبادت کر گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. اللہ کی یوں عبادت کر گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہا ہے. اگر اتنی کیفیت نہ بنا سکے تو اتنا تو یقین رکھنا کہ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یعنی احسان کا اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ یوں بندہ کہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور اللہ میرے سامنے ہے. اور اگر یہ نہ بن سکے تو کم از کم اتنا درجہ تو ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ایک احسان کی یہ تعریف. دوسری تعریف یہ ہے کہ ایک آدمی نے اگر ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے اور بدلہ لینے پر طاقت بھی ہے تو بجائے اس کے کہ ہم بدلہ لیں اس کو معاف کر دیں. صرف معاف نہیں الٹا اس کے ساتھ نیکی بھی کر دیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، میرے بندے غصے کو پی جانے والے ہیں، لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں. واللہ یحب المحسنین، پھر مزید وہ احسان کر کے اللہ کے محبوب بھی بن جاتے ہیں. سبحان اللہ. حضرت زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ یہاں پر بڑا مشہور ہے کہ جمعے کا دن ہے اور اچھا لباس زیب تن کیا. ایک نوکرانی اور خادمہ وہ پانی لے کر آئی تو پانی کا لوٹا یا برتن جو بھی اس کے پاس تھا وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا. تو جو انہوں نے لباس سفید جبہ پہنا تھا وہ سارا جناب اس پہ چھینٹیں پڑ گئیں اور خراب ہو گیا. تو ظاہر بات ہے غصہ تو آنا تھا. جو ہی ان کو غصہ آیا تو اس وقت کی نوکرانیاں بھی قرآن جانتی تھیں نا. آج تو لوگوں نے چھوڑ دیا قرآن پاک کو، مجموعی طور پر قرآن پاک کو چھوڑ دیا. ابھی تو علماء بھی بہت دور ہو گئے قرآن پاک سے. اس وقت تو عوام بھی قرآن پاک کو جانتی تھی. جو ہی انہوں نے غصہ کا اظہار کرنا چاہا تو اس خادمہ نے آگے سے یہ جملہ پڑھ دیا والکاظمین الغیظ، کہ اللہ کے بندے غصے کو پی جاتے ہیں. انہوں نے ادھر ہی گھونٹ بھر لیا اور اس کو کچھ نہ کہا. اس نے دیکھا جب ابھی بولے نہیں ہیں اس نے کہا جی والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں. فرمان لگے ہاں میں نے تجھے معاف کر دیا. اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، صرف معاف نہیں کرتے الٹا نیکی بھی کرتے ہیں اور اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں. فرمان لگے جا میں نے تجھے اللہ کے نام پر آزاد بھی کر دیا ہے. سبحان اللہ. وہ قرآن پڑھتی گئی اور وہ عمل کرتے گئے. ایسے ہونا چاہیے. اللہ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے. تو احسان کا مطلب کہ اگر کوئی زیادتی کرے الٹا اس کے ساتھ نیکی کرو. تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی ورحمۃ للمحسنین، قرآن ہدایت ہے، قرآن رحمت ہے، للمحسنین احسان کرنے والوں کے لیے، نیکی کرنے والوں کے لیے. اب ان احسان کرنے والوں کی کچھ صفات، الذین یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں. اتوار والے دن نماز کو چھوڑتے نہیں ہیں. اتوار والے دن نہ کئی ہمارے ساتھ چھٹی کر لیتے، بھئی چھٹی جو ہے سرکاری، تو حالانکہ اتوار والے دن بھی نماز کی چھٹی کوئی نہیں ہوتی. عید والے دن نہیں ہوتی تو اتوار والے دن کہاں ہوتی ہے. اس لیے نماز کو قائم کرتے ہیں. دنیا کی مشاغل ان میں چھٹی ہے، اللہ کی بندگی میں کوئی چھٹی نہیں ہے. جب تک اللہ کا تو بندہ ہے تب تک اللہ کی بندگی کرنی ہے. الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں. اور سورہ نور میں اللہ نے مسجد کا ذکر کیا اور مسجد کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ،
کچھ ایسے میرے بندے بھی ہیں جن کی تجارت، جن کا کاروبار اللہ کی یاد سے ان کو غافل نہیں کرتا۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے یہ کاروبار حائل نہیں ہوتا، یہ دفتر ملازمت حائل نہیں ہوتی۔ سارے کام تو کرتے ہیں لیکن یخافون یوما تتقلب فی القلوب والابصار، دل کے اندر اس دن کا ڈر ہوتا ہے جس دن میں آنکھیں الٹ کر دی جائیں گی، دل الٹ کر دیے جائیں گے، یعنی قیامت کا ڈر ان کے دل میں ہوتا ہے، کبھی اللہ کی عبادت سے غافل نہیں ہوتی۔ اس نے فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ نماز کو تو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ٹھیک ٹھیک ادا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو عورتوں کو دیکھا، سونے کے کنگن پہنے ہوئی ہیں۔ آپ نے پوچھا زکوٰۃ بھی دیتی ہو کہ کوئی نہ؟ کہا جی زکوٰۃ تو کوئی نہیں دیتی۔ ارشاد فرمایا کیا اس بات کو پسند کرتی ہو کہ تمہیں جہنم کی آگ کے کنگن پہنائے جائیں؟ کہا نہیں یا رسول اللہ۔ کہا اگر اس بات کو پسند نہیں کرتی ہو تو سونے کی زکوٰۃ دیا کرو، نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ۔ فرمایا جیسے نماز فرض ہے ایسے ہی زکوٰۃ بھی فرض ہے، یہ بدنی عبادت ہے اور وہ مالی عبادت ہے، اور اللہ نے جا بجا قرآن میں نماز اور زکوٰۃ کو اکٹھا جوڑ کر بیان کیا ہے۔ اور یہ سارے کام کب ہوں گے؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، جب آخرت پر یقین ہوگا کہ کل بارگاہ الہی میں پیش ہونا ہے۔ اللہ ہمیں یقین نصیب فرمائے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، جو احسان کرنے والے ہوں، جو نماز قائم کرنے والے ہوں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں، آخرت پر یقین رکھنے والے ہوں۔ اولئک، یہی لوگ، علی ھدی من ربہم، ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے کامیاب۔ اب خوش نصیب لوگوں کا ذکر کرنے کے بعد بدبخت لوگوں کا ذکر آیا۔ وَمِنَ النَّاسِ، بعض ایسے بد نصیب بھی ہیں، مَن یشتری لہو الحدیث، جو فضول باتیں خرید لیتے ہیں، فضول چیزیں پسند کر لیتے ہیں، لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ اللہ کی راہ سے گمراہ کریں، اللہ کی راہ سے لوگوں کو بھٹکائیں، بغیر علم، بغیر علم کے۔ یہاں پہ مفسرین نے لکھا ہے نضر بن حارث ایک بدبخت تھا، اور جب قرآن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سناتے وہ لوگوں کو روکتا، اور جب اس نے دیکھا کہ لوگ تو دن بدن قرآن پاک کا حلقہ وسیع ہوتا جا رہا ہے تو وہ ناچ گانے والی عورتیں لے آیا یا قصے کہانیوں کی کوئی کتاب لے آیا، اور اس میں محفل سجاتا اپنے ڈیرے پر جس میں عورتیں ناچتی بھی اور وہ کہانیاں اور قصے بھی سنائے جاتے، اور کہا کرتا تھا نعوذ باللہ میری محفل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل سے اچھی ہے، استغفر اللہ۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن سنتے ہو، قرآن میں کیا ہے؟ قصے کہانیاں تو ہیں، میں اور قصے کہانیوں کی ایک کتاب لے آیا ہوں تو میں وہ کہانیاں سناتا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ فرماتا کتنا بدبخت ہے، ایک طرف میری قرآن کی آیات ہیں، دوسری طرف وہ جھوٹی کہانیاں لے کر آیا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، اب بھی آپ دیکھ لیجئے، ایک طرف وہ واقعہ بیان ہو رہا ہے جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا مسجد میں، یہاں پہ کتنے لوگ ہوتے ہیں، اور ٹی وی سکرین پر جو ایک ڈرامہ چلا جس کا نام ہی ڈرامہ ہے، وہاں بھی ایک سٹوری سنائی جا رہی ہے، قصہ سنایا جا رہا ہے۔ اب وہ سب جانتے ہیں کہ وہ جھوٹا قصہ ہے، کیوں بھائی؟ جس میں وہ فائر لگتا ہے بندہ مر جاتا ہے، کیا وہ واقعی مر جاتا ہے؟ نہیں، سب کو پتہ ہے کہ جھوٹا قصہ ہے۔ وہاں سن کے آنسو بھی بہا رہے ہوتے ہیں، وہاں سن کے آنسو بھی بہا رہے ہوتے ہیں، اور جو سچا واقعہ رب نے سنایا ہے اس کی طرف دھیان ہی کوئی نہیں ہوتا۔ یہ وہی بات ہوگی نا، وَمِنَ النَّاسِ مَن یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ۔
لہو الحدیث، فضول باتوں میں لگ گئے ہیں، اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا ہے، جھوٹا قصہ سن کے آنسو بہا رہے ہوتے ہیں، اور سچے لوگ تڑپتے دیکھ کر کہتے ہیں کہ پتہ جی ڈرامہ پہ کرنا ہوئے۔ کئی لوگ واقعتاً وہ دکھی اور ہمارے محلے میں رہتے، ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں، میرے رشتہ داروں میں رہتے ہیں، میرے دائیں بائیں رہتے ہیں، دکھوں سے چورو چور ہیں، کبھی ان کی خبر گیری نہیں کی، اور ایک ڈرامہ دیکھا اور اس میں ایک فرضی کہانی دیکھی تو ایکٹر نے وہ کام دکھایا اور یہ بھی رو پڑا اس کو دیکھ کر۔ حالت ہماری یہ بن گئی ہے کہ سچ کو دیکھنے کی توفیق ہی نہیں، جھوٹ کو دیکھ کر ہم بھی ساتھ شامل ہو گئے ہیں۔ اللہ، تو نضر بن حارث نے ابتدا کی تھی اور اب دیکھ لیجئے چلتا آیا نظام کہاں تک پہنچ گئے۔ بہرحال فضول چیزیں، فضول ڈرامے، گانے شانے، یہ سب چیزیں قرآن کے مقابلے میں جب خصوصاً آ جائیں تو سمجھو کہ بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ گئی ہے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں ایسے بھی ہیں، مَن یشتری لہو الحدیث، جو خرید لیتے ہیں فضول چیز۔ وہ جی یہ پہلے جو لگائی تھی نا ٹی وی، اس کی وہ سکرین چھوٹی تھی، اب جناب یہ ہم نے ₹1,00,000 کی خریدی ہے جی، سمجھ آئیے، ₹1,00,000 کی خرید، تاکہ اس میں جو ہے نا وہ تصویر بڑی دکھائی دے۔ من یشتری، خرید لی نا لہو الحدیث، لہو الحدیث خرید لی۔ کبھی یہ بھی خریدا کہ یار کوئی قرآن مجید کا اچھا سا نسخہ ہو تاکہ ہم گھر والے سارے اس پہ پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، وہ کوئی نہیں خریدا۔ قرآن مجید اگر خریدا بھی تو وہ پیپر خریدا جو صفحہ الٹاتے ہو یہ بھی شہید ہو جاتا ہے، اور LCD جب خریدی اپنے ڈرامے اور فلمیں دیکھنے کے لیے تو اس میں ₹1,00,000 لگا دیے۔ تو فرمایا خرید لیتے ہیں لوگ لہو الحدیث، میرے قرآن کے مقابلے میں فضول چیزوں کو۔ ایک طرف اللہ کی آیات ہیں، دوسری طرف فضول کام ہے، اللہ فرماتے ہیں فضول چیزیں خرید لیتے ہیں۔ اب قرآن پاک تو رب کا کلام ہے نا، قرآن پاک میں تو ایسی بات ہے جو قیامت تک آنے کے لیے، یہ صرف نضر بن حارث کی بات نہیں۔ وعلیکم السلام جی صرف نضر بن حارث کی بات نہیں، یہ تو قیامت تک کے لیے قرآن مجید ہے نا، رہنمائی دینے والی کتاب۔ قیامت تک بھی اگر اللہ کی کتاب کے مقابلے میں جو لوگ کوئی اسباب، کوئی آلات، کوئی چیزیں خریدیں، وہ سب اس میں داخل ہیں۔ اس نے اس وقت کوئی کتاب خریدی ہوگی جس میں قصے پڑھ کر سناتا تھا، اور آج دیکھ لیجئے کہ کیا کچھ خریدا جا رہا ہے اللہ کی آیات کے مقابلے میں۔ ادھر سچی باتیں ہیں، ادھر جھوٹی باتیں ہیں، ادھر سچے واقعات نصیحت والے ہیں، ادھر جھوٹی باتیں ہیں، فضول باتیں ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لوگ خرید رہے ہیں لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم، تاکہ بھٹک جائیں، گمراہ ہو جائیں اللہ کی راہ سے بغیر علم کے، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور ایک اور کام بھی کرتے ہیں، اللہ کی آیات کو مذاق بنا لیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذلک، ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ جو بھی دین کے کسی شعبے اور کام کا مذاق اڑاتا ہے وہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑانے والا ہے۔ دیکھو کسی بزرگ کا قول ہے کہ جن لوگوں کا دل کرتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑائیں اور پھر ڈرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، پھر وہ رسول اور اللہ کا نام تو نہیں لیتے لیکن اسلامی شاعر کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کبھی داڑھی کا مذاق اڑا لیا، کبھی مولوی کا مذاق اڑا لیا، کبھی مدرسے کا مذاق اڑا لیا، کبھی مسجد کا مذاق اڑا لیا، تو یہ دینی تعلیم کا مذاق اڑا لیا۔ یہ در حقیقت مذاق تو اڑانا چاہتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ بہانے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یتخذها ہزوا، میری آیات کو مذاق بنا لیا، اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔ اللہ ہم سب کو عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اور ایسے لوگوں کی حالت کیا ہے کہ اللہ کی آیات نہیں سنتے۔ فرمایا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا، جب ہماری آیتیں ان پر پڑھی جاتی ہیں، وَاللَّهُ مُسْتَكْبِرًا، تو پھر جاتا ہے تکبر کرتا ہوا، پیٹھ دے کر پھر جاتا ہے۔ یہ اصل پیٹھ ہے اللہ کے قرآن کو، کہ جب قرآن پاک بیان کیا جائے بندہ پیٹھ دے کر چلا جائے، میں نے تو نہیں سننا جی اس کو۔ فرمایا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَاللَّهُ مُسْتَكْبِرًا، جب پڑھی جاتی ہیں ہماری آیتیں تو پھر جاتا ہے پیٹھ دے کر، کَأَن يَسْمَعْهَا، گویا کہ اس نے سنا ہی کوئی نہیں، کَأَنَّ فِي
اذنیہ وقرا، گویا کہ اس کے کانوں میں بوجھ ہے، پردے پڑے ہوئی ہیں، میری آیتیں سن ہی نہیں سکتا. فبشرہ بعذاب علیم، ایسے بندے کو دردناک عذاب کی خبر سنائیے. اور اس کے برعکس ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل بھی پھر ایمان کے مطابق اچھے کیے، لہم جنات النعیم، ان کے لیے نعمتوں والے باغات ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے والے ہوں گے. لوگوں یہ کوئی ایویں بات نہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے. سب بولو بے شک، زور سے بولو. وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے. ساری کائنات کے وعدے ان میں شبہ ہو سکتا ہے، لیکن رب کے وعدوں میں کوئی شبہ نہیں. وہ میں نے آپ کو سنایا تھا نا، ایک عورت طواف کے دوران کہہ رہی تھی یا رحیم یا کریم ان عہدک القدیم، اے رحم کرنے والے، اے کرم کرنے والے، ان عہدک القدیم، تیرے وعدے بڑے پکے ہوتے ہیں. دنیا والوں کے کئی وعدے ہم نے دیکھے، وہ وفا نہیں کرتے. اے رحم کرنے والے، تیرا کوئی وعدہ بھی ہم نے غلط نہیں سنا. ان عہدک القدیم، تیرے وعدے بڑے پکے ہوتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں وعد اللہ حقا، تو اللہ کا یہ وعدہ بھی سچا ہے، یہ وعدہ بھی پکا ہے. وہو العزیز الحکیم، اور وہ اللہ غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے. اللہ تعالیٰ میں یقین نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا